مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں خدا کے عظیم خادم پاسٹر عمران فضل کا اور ان کی اہلیہ کا شکر گزار ہوں، سسٹر میوش کا، کہ جنہوں نے موقع دیا کہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر میں کتاب مقدس کی منادی کر سکوں۔ میرے ساتھ نکالیں گے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے، میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقی، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں، جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ صلیب کا پیغام جو ہے وہ مقدس پولس رسول فرماتا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ پھر اسی کلام کے اندر، اسی حوالے کے اندر یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی جو ہے وہ حکمت تلاش کرتے ہیں۔ اسی حوالے کے اندر اگر ہم آگے چلے جائیں تو پھر بائبل مقدس کے اسی حوالے کے اندر صلیب جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے اور غیر قوموں کے لیے بے وقوفی ہے، لیکن کرسچینٹی کے نزدیک یہ جو ہے وہ نجات کا پیغام ہے، نجات کا نشان ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ کرسچینٹی کے نزدیک یہ کس طرح نجات کا پیغام ہے۔ یسوع المسیح صلیب پر کیا کیا کہ مسیحیوں کے لیے نجات کا باعث ہو۔ میرے ساتھ نکالیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ یہاں یوں لکھا ہوا ہے، وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے۔ دیکھیں، یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی صلیب کو آپ ہی اٹھا کر اس مقام کی طرف چلا گیا جو جس کا نام عبرانی میں گلگتا کہلاتا ہے۔ یہ بات یسوع المسیح کے لیے بڑی شرمناک تھی کہ وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس مقام کی اور چلا جائے جو گلگتا کہلاتا ہے، اور اپنی صلیب اس نے خود اٹھائی، اور اتنی دردناک یہ منظر، آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا دردناک واقعہ، اپنی صلیب اس نے آپ خود اٹھائی اور اس مقام کی طرف چل پڑا جو گلگتا کہلاتا ہے۔ اور زبور 69 اور اس کے 7 آیت اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے لوگوں کی شرم کو اپنے اوپر اٹھا لیا، ان کی بے عزتی کو اپنے اوپر اٹھا لیا، اور صلیب پر یسوع مسیح نے ایک اور بات اٹھا لی۔ وہ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 8 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے
کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع کے فضل کو جانتے ہو کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر غریب بن گیا، اور تاکہ تم اس کی غریبی سے دولت مند ہو جاؤ۔ دیکھیں، غریبی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر وقت چوٹ کرتی رہتی ہے۔ وہ اس سرزمین پر ایسے رہا ہے جیسے اس کے تن پر صحیح کپڑے نہیں تھے جب وہ مرا ہے، کہ کچھ صحیح طریقے سے اس کے کپڑے نہیں تھے۔ اب یسوع المسیح نے کتاب مقدس میں صلیب پر ایک اور بات اٹھائی۔ دوسرا تموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت، کروس پر یسوع المسیح نے موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست کر دیا اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلہ سے روشن کر دیا۔ ہاللویا۔ عبرانیوں کا مصنف یہ فرماتا ہے، دوسرا عبرانیوں اور اس کے 9ویں باب میں ہے کہ اس نے ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھا۔ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو انٹرنیشنلی طور پر یہ کہا گیا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جو اس میں انوالو ہیں، جنہوں نے جنگ شروع کی۔ تو ہٹلر جس نے خودکشی کر لی، اور مسولینی جس کو گولی مار دی گئی، اور ہیروہیٹی، صرف ایک ہی آدمی بچا تھا جو جاپان کا تھا، اور اس کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ امریکہ سے کچھ لوگ، کچھ آفیشلز آئے، انہوں نے وہاں کے پرائم منسٹر توجو سے بات کی اور کہا کہ اگر تم راجا کی جان بچانا چاہتے ہو تو یہ غلطی مان لو۔ اور توجو جو تھا وہ راجا سے بہت پیار کرتا تھا، اور اس نے یہ مانا کہ یہ جنگ میں نے شروع کی تھی۔ اور جب توجو وہ تختے دار پر جا رہا تھا تو وہاں کا جو امپیرر تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس نے کہا توجو میرے لیے صلیب پر جا رہا ہے، وہ میرے لیے جو ہے وہ تختے دار پر جا رہا ہے۔ اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ بھی رونا شروع کر دیا، اس کے بچوں نے رونا شروع کر دیا، اس کی بیوی نے، کہ توجو کا کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ راجا کے لیے سولی پر چڑھ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے بہن بھائیو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس میں خدا فرماتا ہے، استثنا کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا فرماتا ہے کیونکہ میں اپنا ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا ہوں چونکہ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور پھر لکھا ہوا ہے ایکسوڈس میں کہ اس کے 3 باب میں اس کی 14ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، I will never die، میں کبھی نہیں مروں گا۔ تو میں آپ سب کے سامنے ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ نکالیں استثنا کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ آئے ہم دیکھیں گے، پوری دنیا کا اوور ویو کریں گے کہ غیر قومیں کیا سمجھتی ہیں، اور دین مسیحت کیا سمجھتی ہے، اور دین یہود کیا سمجھتی ہے کہ صلیب کیا ہے۔ ہم نکالیں گے استثنا کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو تو اسے مار کر درخت پر ٹانگ دے، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر ٹنگی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ وہ خدا کی طرف سے کیا ہے؟ ملعون ہے۔ اور ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو تو اسے مار کر درخت پر ٹانگ دینا۔ اس کو درخت پر نہیں مارنا، اس کو مار کر جو ہے پہلے زمین پر مارنا ہے، اور لٹکانا کہاں پر ہے؟ درخت پر، ٹھیک ہے؟ اور تو اس کی لاش کو درخت پر لٹکی نہ رہنے دینا، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ اور درختوں پر لٹکائے جانے کا سلسلہ یہ قدیم سے ہے،
یہ اسور فنیکے کے لوگوں نے شروع کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے ایک بلی بنا کر، ایک لکڑی کا شتیر بنا کر لوگوں کو لٹکانا شروع کیا، اور اس کے بعد یہ شکل انہوں نے ٹی کی شکل بنانا شروع کر دی، پھر ایکس کی شکل، پھر اسی طرح یہ جو ہے وہ مختلف اشکال، فیشنی قسم کی جو ہے وہ صلیبیں جو ہے وہ بنانا شروع کر دی انہوں نے۔ لیکن رومنز نے آخر میں جو ہے وہ جو ہمارے گھروں میں صلیب ہے، جو ہمارے چرچز میں صلیب ہے، وہ صلیب جو ہے وہ اس کے بعد کوئی اور صلیب نہیں آئی، صرف اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ہمارے گھروں میں، ہمارے چرچز میں صلیب لگی ہے، یہی، اس کے علاوہ جو ہے صلیب اور کوئی نہیں ہے۔ صلیب لوگوں کے لیے جو ہے وہ ریلیجسلی بھی لوگوں کو صلیب دی جاتی ہے، ریلیجسلی بھی لوگوں کو صلیب دی جاتی ہے، اور پولیٹیکلی بھی لوگوں کو صلیب دی جاتی ہے۔ لیکن اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آئیے کتاب مقدس کو کھولیں گے اور گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور 13ویں آیت کو دیکھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو لکڑی پر موا وہ لعنتی ہوا۔ میرے عزیزو، یہاں پر پولس رسول جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہے استثنا کی کتاب کا حوالہ، کہ جو لکڑی پر لٹکا ہے وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے، اور وہاں پر درخت پر لٹکانا ہے، اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے لکڑی درخت ہو یا صلیب ہو، جس جگہ پر بھی دی جائے، جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ لعنتی ہے۔ اب لکڑی کے اوپر مرنے کے پیچھے 2 باتیں ہیں، ایک ریلیجسلی اور دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکلی، دونوں کے اندر ایک میسج ہے، اور وہ ہے کرس کا، لعنت کا۔ اب مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ پھر یونانی کہتے ہیں کہ یہ غیر قوموں کے نزدیک یہ بے وقوفی ہے، اور یہودیوں کے نزدیک یہ ٹھوکر کا باعث ہے، دین مسیحت کے لیے یہ لعنت سمجھی جاتی ہے۔ اب مسیح بھی لکڑی پر لٹکا دیا گیا، مسیح کو جو ہے وہ بھی لکڑی پر، تختے دار پر لٹکا دیا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے چرچز کے اندر، اپنی گاڑیوں کے اندر، اپنے گلوں کے اندر صلیب کو لٹکائے پھرتے ہیں۔ اگر یہ لعنت کا نشان ہے تو ہم اس کو اپنے گھروں میں، اپنے چرچز میں، اپنے گلوں میں کیوں لٹکائے پھرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مسیحیوں کے لیے نجات کا پیغام ہے، مسیحیوں کے لیے یہ فتح کا نشان ہے۔ پھر مقدس پولس رسول یہ فرماتے ہیں کہ خدا نہ کرے، اس سے تھوڑا سا ہم آگے چلیں تو وہ خود فرماتا ہے، ایک جگہ پر کہتا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا وہ لعنتی ہوا، اور تھوڑا سا آگے چلیں تو ہمیں وہ خود ہی بتاتا ہے کہ خدا نہ کرے میں کسی اور چیز پر جو ہے وہ فخر کروں سوائے مسیح کی صلیب کے۔ خدا نہ کرے میں اپنے علم پر فخر کروں، اپنی جائیداد پر فخر کروں، اپنے استاد پر فخر کروں، اپنے فریسی ہونے پر فخر کروں، میں کسی بھی چیز پر نہ فخر کروں ماں سوائے خدا کی، یسوع کی صلیب کے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام کیا ہے؟ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بے وقوفی ہے جو ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جو لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے یہ بے وقوفی ہے، اور ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ پولس رسول اسی
اسی راز سے پھر پردہ اٹھا رہے ہیں بڑی سادگی کے ساتھ، اور کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کے 15ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، سب نکالیں میرے ساتھ۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات ملتی ہے، بشرط یہ کہ وہ خوشخبری میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دیتا ہوں، میں سب سے پہلے وہی بات پہنچا دیتا ہوں جو مجھ کو پہنچی تھی۔ اور کیا وہ بات پہنچی تھی؟ کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہم نے 15ویں باب میں پڑھا ہے کہ اب اے بھائیوں، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا، جس پر قائم بھی ہو۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے جو مجھے پہنچی تھی؟ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا ہے، ہمارے کرمزی گناہ اس پر ڈال دیے گئے ہیں، اور اسی کو وہ لے کر گلگتہ کی طرف نکل پڑا ہے۔ جبکہ یہ یسایہ نبی کی معرفت یہ پہلے ہی اس کے 53 باب میں یہ بات درج تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ ہم یسایہ کے صحیفے کو نکالیں گے، اس کے 53 باب کو۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آمین۔ کتاب مقدس کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح پر جو ہے وہ مشقتیں لاد دی گئی ہیں، وہ ہماری ہی مشقتیں اٹھا کر اور ہمارے ہی غموں کو برداشت اس نے کیا۔ اور یوحنا اصطباغ کہتا ہے کہ وہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور مقدس یوحنا جس نے مکاشفہ لکھا وہ یہ فرماتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا نے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ دنیا میں بخش دیا ہے۔ اور صلیب جو ہے وہ لعنت کا سبب تھی، صلیب جو ہے وہ لعنت کا سبب تھی۔ لعنت یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی، اپنے اوپر اس نے جو ہے وہ لعنت اٹھا لی تاکہ جو ہے وہ ہمیں اس کے عوض برکت دے اور اس کو برکت میں بدل دے۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ خدائے قدوس، بحر و بر کے خالق اور مالک، تیری شکر گزاری کرتے ہیں
کہ خدا تو نے اس کلام کے وسیلہ سے جو صلیب کا پیغام ہے ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یہ پیغام جو تو نے خدا ہمیں دیا ہے، اس سے خدا ہم اپنے دلوں میں جڑ پکڑیں خدا تمام دیکھنے والے لوگوں پر خدا اس کا اثر ہو کہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ دین مسیحت کے لیے کیا اہمیت کا حامل ہے۔ صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عجیب کام کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری مشقتوں کو اٹھا لیتا ہے، ہمارے غموں کو اٹھا لیتا ہے۔ تو خدا آپ کے حضور میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کلام کی برکت خدا سب لوگوں تک پہنچے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں۔